آپ ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ کو گورنمنٹ نے آپ کو ایز اے ڈاکٹر رکھا ہے، آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تنخواہ مقرر ہے، آپ کی ڈیوٹی مقرر، لیکن اگر آپ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اس کام کو سر انجام نہیں دیں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اپنے کام میں غفلت کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اللہ کے نافرمان بن جائیں؟ ہم تو اللہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر۔ لیکن اگر ہم فضائے بدر نہ پیدا کریں تو پھر اللہ کی نصرت کے طلبگار رہنے کا کیا مطلب؟ اس لیے آپ ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ کو گورنمنٹ نے آپ کو ایز اے ڈاکٹر رکھا ہے، آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، اپائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ تنخواہ مقرر ہے، آپ کی ڈیوٹی مقرر، لیکن اگر آپ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اس کام کو سر انجام نہیں دیں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ اگر آپ اپنے کام میں غفلت کریں گے تو آپ کو کب تک رکھیں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اللہ کے نافرمان بن جائیں؟ ہم تو اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائیں؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کھلے بندوں کو خلاف ورزی کریں؟ ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کے کفر کے احکام پہ چلیں؟ ہم اسلام کی تہذیب کو چھوڑ کے کفر کی تہذیب کو اپنائیں اور لیکن اللہ ہماری مدد ضرور کرے؟ یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں کہ ان تمام ادوار کے بعد پھر 18ویں صدی میں کفر نے پھر غلبے کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ 18ویں صدی میں ایسی شورشیں برپا ہوئیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، اور 18ویں صدی مکمل ہو کے 19ویں صدی کے نصف تک تقریباً یہ عالم ہو گیا کہ ہم نے پھر اپنی وہ عزت کا مقام جو تھا وہ ہم کچھ، اور پوری دنیا پہ کفر کا فلسفہ، کفر کی معاشرت اتنی پھیلی اور اس کو انہوں نے اتنا عام کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کہ مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہوئے اور اتنے ڈرتے گئے، دبتے گئے، مٹتے گئے کہ ہر چیز میں ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ تو اب جناب جب ہوش آیا تو ہمارا تو سب کو چمن اجڑ چکا تھا، جب ہمیں ہوش آیا تو اب دو فرقے پیدا ہوئے۔ ایک فرقے نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کی تہذیب جدید کی یلغار کا مقابلہ تو نہیں کرتے، ہم کم سے کم کوئی ایسا رخ اختیار کریں کہ یہ ہمیں اپنا سمجھ لیں۔ تو انہوں نے صرف اپنے ان دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ جہاد کیا ہے، ہر وقت آپ جہاد کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں جناب، جہاد کا مطلب یہ تھوڑا ہے، جہاد کا مطلب تو ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، بس برائیاں چھوڑ دو، آپ نے تو جہاد کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تمہارے یہاں یہ کیا ہے کہ 4 بیویاں کرو؟ انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ عدل نہ کرو تو ایک ہو، اور عدل تم کر نہیں سکتے، لہٰذا مانا ایک ہو۔ جی بالکل ہمارے یہاں جناب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ قانون، سیاست، معاشرت، حتیٰ کہ عقائد جو تھے وہ بھی بدلے گئے، اور سب سے بڑا دکھ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے قرآن کے احکام ڈھونڈ کے بدل ڈالے، یعنی خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے، خود کو تبدیل۔ اور نتیجہ کیا تھا، ذہن کیا تھا، اپروچ کیا تھی، سوچ کیا تھی کہ بھئی ہم ان کو بتا سکیں کہ نہیں جناب ہم تو بہت بڑے متمدن لوگ ہیں اور ہم تو بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کے ہاں یہ کیا مصیبت ہے کہ عورت کو آپ نے ایک خیمے میں رکھا ہوا ہے اور قید کیا ہوا ہے اور ایک برقعے میں رکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں جی نہیں، یہ تو جاہل لوگوں کی بات ہے، اسلام میں تو بہت آزادی ہے، اسلام عورت کو باہر جانے سے نہیں روکتا، اسلام عورت کو تماشا دیکھنے سے نہیں روکتا۔ بی بی عائشہ دیکھیں جناب، بخاری شریف میں تماشا دیکھتی تھی حبشیوں کا، اور اسلام نے عورت کو جناب بہت حقوق دیے ہیں۔ تو ہم نے نعوذ باللہ صرف اغیار کو راضی کرنے کے لیے اپنے قرآن کے احکامات کو بھی بدل ڈالا۔ ہم اتنے مرعوب ہو گئے، ہم اتنے یعنی ان سے دب گئے کہ ہم نے اپنے احکامات، آج بھی آپ دیکھیں مسلمان ملکوں میں وہی لارڈ مکالے کی بات،
آج بھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں کہ بھی مثلاً مسلمان ملک بن گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آج بھی ان کے ہاں قانون وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا، آئین وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا، دستور وہی رائج ہے جو انگریز نے بنایا۔ یعنی آج بھی آپ حیران ہوں گے کہ آپ کہ انڈیا آزاد ہو گیا، پاکستان آزاد ہو گیا، بنگلہ دیش آزاد ہو گیا، لیکن آج بھی آپ کی جو سب سے بڑی عدلیہ ہے اس کو سپریم کورٹ ہی کہتے ہیں، اس سے نیچے والی کو ہائی کورٹ ہی کہتے ہیں، اس سے نیچے والی کو سیشن کورٹ ہی کہتے ہیں، اس سے نیچے والی کو آپ سول کورٹ ہی کہتے ہیں۔ یعنی آج تک ہم انگریز کا نام بھی نہیں بدل سکے اپنے ان اداروں پہ۔ آج بھی ہم کہیں گے جی پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یہ کیا ہے جی یہ پی ایم ہاؤس ہے، یہ کیا ہے جی یہ سی ایم ہاؤس ہے، یہ کون صاحب ہیں جی یہ ڈی جی صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہیں یہ سی جی صاحب ہیں۔ کیا یعنی تم نے اتنی آزادیوں کے بعد تم نے پھر یہ خون کی ندیاں کیوں بہا دی؟ تم نے کیوں اپنی عزتیں عصمتیں گنوا دی کہ اگر اس کے بعد ہی ہم نے کافر رہنا ہے تو پھر کافروں سے لڑائی کا کیا بنا تھا؟ تو گزارا تو پہلے کافروں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا نا، بھی روٹی کھانی ہے اگر تو روٹی تو آدمی ہر جگہ کھا لیتا ہے، روٹی تو آج بھی جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی کھا رہے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی زیادہ اچھی ملتی ہیں، ان کا جو اسٹینڈ آف لیونگ ہے وہ بھی ہم سے زیادہ اونچا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہم نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس لیے یعنی آپ حیران ہوں گے، یعنی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آج بھی ہماری کورٹوں میں جو وکلاء آتے ہیں آج بھی اسی طرح وہ میلارڈ گردن جھکائیں گے، آج بھی وہ وہی کالا گاؤن پہن کے آئے گا، آج بھی وہ بحث انگریزی میں ہوگی، آج بھی وہ فیصلہ ڈکٹیشن انگریزی میں ہوگی اور فیصلہ انگریزی میں لکھا جائے گا، نہ ہندی میں لکھا جائے گا، نہ اردو میں لکھا جائے گا، نہ بنگلہ میں لکھا جائے گا، کیونکہ جو جج ہیں ان کو تو آتی نہیں ماں سوا اس کے، وہ ڈھونڈنے سے پڑھا ہے۔ اچھا آج آپ کے پورے جتنے آپ کے ملک ہیں، آپ ماشاءاللہ چونکہ زیادہ ڈاکٹر صاحبان ہیں سمجھتے ہیں، آپ میڈیکل کی جو تعلیم ہے اور جو آپ کی کتابیں ہیں، جو آپ کا فزیا ہے، جو آپ کا کیمیا ہے، جو آپ کے علوم ہیں جن کو آپ نے میڈیکل میں پڑھنا ہے، کیا اردو میں پڑھتے ہیں، آپ ہندی میں پڑھتے ہیں، بنگلہ میں پڑھتے ہیں یا انگلش میں پڑھتے ہیں؟ اور ہر آدمی یہ زور دیتا ہے کہ جی بس میرا بچہ جو ہے نا وہ انگریزی جب تک اچھی نہیں بولے گا نا اس کا ایڈمیشن بڑا مشکل ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ انگریزی ایسے بولتا ہو نا منہ ٹیڑھا کر کے کہ ٹیمز کے پانی سے دھلی ہوئی انگریزی اور ابدیکن کی طرح کندھے اچکا کے معلوم ہو کہ واقعی کاؤبوائے ہے اور نسلی اولاد ہے، اس کو ایڈمیشن ملتی۔ یہ مسلمان ہے، سیدھی بات کرو، یا چھوڑ دو اسلام کو، یا ادخلوا فی السلم کافۃ، یا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یا پورے کے پورے نکل جاؤ۔ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت، یہی وہ وجہ ہے کہ ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں، یہی وہ وجہ ہے کہ آج اسلام کی کوئی عزت اور کوئی عظمت نہیں۔ اگر آپ صحیح معنی پہ اسلام میں ہوں تو آپ کی تو ہر عمل میں دعوت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ میں پیرس میں تھا تو بس کچھ میں نے تکلف بھی کر لیا، کچھ چونکہ میرا زیادہ تعارف نہیں تھا اور میں کسی اتفاق سے میرے پاس 2 دن فارغ تھے تو میں نے کہا کہ چلو ہم پیرس بھی دیکھ لیتے، میں لندن سے پیرس چلا گیا۔ دوستوں نے کسی کو فون کر دیا کیونکہ وہ ان دوستوں کے ملنے والے لوگ تھے، تو اس لیے ان سے میں نے جب ملاقات ہوئی میں نے کہا بھی میں قیام ہوٹل میں کروں گا، باقی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ آ گئے اور آپ مجھے آپ سیر کرا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ خیر وہ بیچارے میرا اللہ کی قدرت ہے کہ جانتے تھے، نام سنتے تھے، بڑا اصرار کیا نا، خلاصہ یہ ہے کہ بار صورت میں ہوٹل میں جب ہوٹل میں ہم ٹھہرے تو وہ مجھے لے گئے پیرس گھمانے کے لیے بیچارے، اور بڑے اچھا انہوں نے دکھایا اور اچھے ایک مسلمان ریسٹورینٹ میں انہوں نے کھانا کھلایا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں پیرس کے ہوٹل ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اصل میں وہ ہوٹل تو خیر جیسا ہے سو ہے، لیکن ہوٹل کا مالک جو ہے وہ آپ کا بڑا پرانا عقیدت مند ہے، تو وہ کھانا اس کے گھر سے آئے گا، کھائیں گے ہم ہوٹل میں بیٹھ کے، اوپر بٹھا رہے ہیں اس کو، لیکن آپ کے لیے اس کے گھر کا کھانا ہوگا، وہ ہوٹل کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، خیر بہرحال نے کہا۔ واپس جب ہم آئے تو جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اور رات کا 1 یا 2 بجے تھے، تو وہ بہت بڑی ان بیچاروں کو چکر کاٹ کے آنا پڑتا، تو میں نے دوست سے کہا کہ مجھے یہیں اتار دو، سڑک کراس کر کے سامنے تو ہوٹل ہے، اب تم مجھے ہوٹل کے دروازے پر پہنچانے کے لیے 8 کلومیٹر جاؤ گے آگے، اور تم نے پھر جانا بھی اسی طرف ہے، پھر مجھے اتار کے پھر ایک راؤنڈ لگا کے پھر جاؤ، یہ تکلفات کی بات ہے، تو مجھے یہیں اتار دے، میں سڑک کراس کر کے، اور رات کا 2 بجے ہیں، نہ ٹریفک ہے، روڈیں خالی پڑی ہیں، خیر میں جناب
میں اب جناب اندر آیا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیرس کا ہوٹل ہو، ریسپشن پہ جو لڑکی تھی وہ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ اس نے کیا پہنا ہوا تھا، لباس اس کا جو تھا مجھے نہیں پتا کہ بھئی لباس پہنا ہوا تھا یا لباس کو اس نے پہنا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا، اور اگر لباس تھا تو کہاں تھا۔ بہر صورت یعنی وہ اس قسم کے لباس میں تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھی مجھے چابی چاہیے، میرا نمبر ہے روم کا، اور دوسری بات میں نے کہا یہ ہے کہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی، ایک تو مجھے فجر کا جو نماز ٹائم ہے وہ آپ کو مجھے بتائیں، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں ڈائریکشن کہ کعبہ شریف کی اور مکہ شریف کی ڈائریکشن کیا ہے اور پریئر ٹائم کیا ہے، اور دوسرا آپ نے ہی مجھے اٹھانا ہے پریئر ٹائم کے لیے، میں تھکا ہوں، 2 بج گئے رات کے، میں سو گیا تو میں تو گیا۔ تو اس نے کہا کہ بالکل نو پرابلم، آپ بالکل غم نہ کریں، آپ جائیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بات میں کہہ رہا ہوں جن کے پاس یعنی مغربی تہذیب جہاں سے چلتی ہے، جہاں سے فیشن شروع ہوتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا، ٹھیک 2 منٹ کے بعد نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا پریئر ٹائم ہے اور یہ آپ کی قبلے کی ڈائریکشن ہے اور یہ اسلامک سینٹر ہے جن کو میں نے فون کیا، یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے، اگر آپ مزید ان سے کوئی تفصیل لینا چاہتے ہیں تو آپ کمرے سے فون ملا کے بات کریں، اور بالکل آپ اطمینان کریں، اور صبح آپ کو نماز کے ٹائم پہ میں جگا دوں۔ میں سو گیا اور 4:30 بجے نماز کا ٹائم تھا، ٹھیک 4:30 بجے اس نے کہا کہ آپ پہ عبادت کا نماز کا ٹائم، بڑی مہربانی۔ ابھی میں حمام سے نکلا تو ناک ہوئی، تو اس کے جو وہاں کام کرنے والے تھے اس نے مجھے مسلح دیا اور پیک بالکل، اس نے کہا اس کو کسی نے یوز نہیں کیا، یہ آپ نماز پڑھیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ جی وہ ہمارے ریسپشن پہ جو لڑکی ہے نا وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا، تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے کہ وہ یہاں آ جائے۔ اور میں نے کہا یار آپ نے شاید میری داڑھی شاڑھی دیکھ کے مجھے مولوی سمجھا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی اچھی لڑکی میرے ساتھ بات کرے، تم مجھے مولوی شولی نہ سمجھو، میرے اندر بھی دل ہے بابا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، فرشتہ ورشتہ نہیں ہوں میں۔ تو خیر وہ بیچاری آ گئی، اس نے کہا کہ جی آپ کی صرف یہ نماز نے مجھے اتنا متاثر کیا، مجھے آپ بتائیں کہ قرآن کا ترجمہ انگریزی میں مجھے آپ مہیا کر سکتے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے کہا وہ اسلامک سینٹر کا جو میں نے اس سے بات کی اسلامک سینٹر والوں سے، پھر میں نے ان سے ڈاکٹر حمید اللہ کا فون لیا، وہاں ان سے ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ جی مہربانی کریں، یہ بچی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے اور اس کو ہم نے لٹریچر دینا ہے، ایک تو انگریزی کا قرآن اور مزید جو کتابیں، انہوں نے کہا جی بالکل آپ فکر نہ کریں، ان کو میرا نمبر لکھوا دیں۔ نمبر لکھوا دیا، وہ کتابیں نہیں، اس کا 1 سال کے بعد مجھے فون ملا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں ایک اچھے مسلمان سے اب شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میرا رشتہ آتا۔ تو صرف نماز پوچھنے نے اس کے دل میں یہ اثر ڈال دیا، ورنہ میں نے کون سا نیک آدمی تھا کہ میں وہاں نیکی کرتا، میری کو نیکی کا اثر ہو گیا، میں تو بہت گناہ گار آدمی تھا۔ لیکن صرف میں نے جب پوچھا کہ نماز کا وقت کب ہوگا، کعبہ شریف کس طرف ہوگا اور آپ کو مجھے نماز کے لیے جگانا ہوگا، کہا کہ کوئی بات تو ہے کہ یہ پیرس میں آ کر بھی نماز نہیں بھولا، اس نے مجھ سے بار کا نہیں پوچھا، پب کا نہیں پوچھا، کلب کا نہیں پوچھا، اس نے مجھ سے کوئی وائن کوئی شیمپئن نہیں مانگا، یہ کہتا ہے کہ پریئر ٹائم کیا ہے اور کعبہ شریف کدھر ہے اور مکہ شریف کدھر ہے، یہ بات کیا ہے؟ تو یہی وہ چیز تھی جو دعوت کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ اور آج جب ہم مسلمان یورپ کے کسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہمارا لباس افرنگی، ہماری شکل افرنگی، ہماری تہذیب افرنگی، ہماری زبان افرنگی، ہمارا انداز افرنگی۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں ہم اپنی عادتوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ کالے لوگ ہیں، ورنہ اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اور انگریز میں کوئی فرق نظر نہ آئے، بلکہ ہم اس کے سینئر نظر آئیں، تو پھر فائدہ کیا ہوگا میرا؟ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ان باتوں میں ایک بات ہے کہ دشمنوں کے پراپگنڈے سے دب کے ہم اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہم نے پردے کا بھی انکار کیا، اور ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا کہ ترقی جو ہے وہ تب ہوگی جب عورت پردہ پھینک کے باہر نکل جائے گی، ترقی جو ہے وہ تب ہوگی جب لڑکیاں کاسٹیوم پہن کے سوئمنگ کریں گی، ہماری ترقی تب ہوگی جب ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ ہاکی کھیلیں گی، ہماری ترقی تب ہوگی جب ہماری لڑکیوں کی کرکٹ ٹیم ہوگی، ہماری ترقی جو ہے تب ہوگی
کہ جب ہم فیشن کے نام پہ پریڈ کریں گے، ہماری ترقی تب ہوگی جب گلی گلی پہ اور ایک ایک سڑک کے چوراہے پہ عورتوں کا فوٹو لگا ہوگا۔ ہماری ترقی تب ہوگی جب ہر گھر میں ڈانسنگ فلور ہوگا۔ ہماری ترقی تب ہوگی جب ہمارے لڑکے مائیکل جیکسن بنیں گے اور بیٹیاں جو ہیں وہ صوفیہ لورین بنیں گی۔ ہم نے یہ سمجھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ نہ اب ہمارے پاس اسلام ہے نہ انگریزی تعلیم۔ ہم کہیں کے نہیں رہے وہ منافقوں کی طرح کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ ہم منافقوں کی طرح نہ ادھر کے رہے، یا جیسے اردو کی ہماری ایک مثال ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ، وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ ہمارا وہ عالم ہو گیا کہ ہماری اتنی خدمت کے بعد، اتنی مروت کے بعد، اتنی دین سے بغاوت کے بعد کفر نے بھی قبول نہ کیا، اور اسلام کو تو ہم ویسے چھوڑ چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم قدم قدم پہ ذلیل ہو رہے ہیں، قدم قدم پہ خوار ہو رہے ہیں۔ ورنہ اسلام کی ہر چیز میں ایک دعوت تھی، اسلام کے لباس میں دعوت تھی، اسلام کے بولنے میں دعوت تھی، کہ جب اسلام یقین کریں گے آپ۔ کئی دفعہ چونکہ میرے تو سفر میں ہوتی ہے نا زندگی، تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پلازا میں، اور وہ بھی کہاں، آپ حیران ہوں گے کہ لاس ویگاس میں، یعنی جو شہر خرابات کے نام سے مشہور ہے، یہاں دنیا کی برائیاں جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، وہ جگہ ہے وہ لاس ویگاس، جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جوئے کا اڈا، دنیا کا سب سے بڑا بے حیائی کا اڈا۔ اس جگہ پر ایک لڑکی، اور وہ بھی انگریز لڑکی، مجھے ناشتہ کرنا تھا، اب میں وہ مولوی تو آدمی ہوتا ہے، ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا مجھے ناشتے میں کیا مل سکتا ہے جو حلال ہو۔ اب ان کا بریڈ لیتا ہوں، روٹی لیتا ہوں، تو اس کے کیا یقین ہے کہ یہ حلال ہوگی، تو میں کیا کروں گا۔ میں نے کہا پھر یہ سوچ سوچ کے کہ فروٹ لے لیتا ہوں اور اس سے گزارا کر لیتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے، بیچ سیب لے لیتے ہیں، کوئی انگور لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس سے پیٹ بھر جائے گا۔ تو ایک لڑکی جب میرے پاس آئی تو اس نے آ کے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں ناشتہ کراؤں۔ میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ بیٹی، وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ میں نے غلط سنا ہے یا آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے، میں رانگ ہوں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے آپ سے کہا ہے بیٹی۔ اس کے آنسو بہنے کے، اس نے کہا اس معاشرے میں تو مجھے اپنے باپ نے کبھی بیٹی نہیں کہا، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے۔ وہ اتنی بیچاری ممنون احسان ہو گئی کہ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ تھمے۔ وہ کہے پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد یہ لفظ میں نے آپ سے سنا ہے، میں کتابوں میں تو پڑھتی ہوں کہ بیٹی بھی کوئی لفظ ہوتا ہے، میں کتابوں میں تو پڑھتی ہوں کہ بہن بھی کوئی لفظ ہوتا ہے، لیکن مجھے تو کسی نے نہیں کہا، کیونکہ میرا باپ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں، وہ میری ماں کا کوئی فرینڈ تھا، میں پیدا ہوئی بھاگ گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھا، مجھے بیٹی کون کہتا۔ ماں نے مجھے ویسے چھوڑ دیا، اس نے ایک دوسرا دوست ڈھونڈ لیا، تو اس کا انجام یہ ہے کہ میں سرکاری اسکولوں میں اور ساستوں میں پڑھتی رہی، جوان ہوتی رہی، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے نوکری کر کے اپنی بقیہ زندگی کو میں ہیل رہی ہوں۔ اب مجھے آپ بتائیں، میں نے اس کو کہا کہ میں چونکہ مسلمان آدمی ہوں تو میں یہ نہیں کھانا چاہتا، تو اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو اپنا، پھر بھی دیکھیں آپ مجھے حلال کہاں سے مل رہا ہے، کہتی جی یہودی، میں کچھ شہر میں آپ کو لا کے دیتی ہوں کہ وہ حلال کھاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا بھی کوئی الگ سیکشن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت آدمی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ میں نے حلال اگر کھانا ہے تو یہودی چیزیں لوں، یہودی اپنا گوشت لوں، یہودی ذبیحہ لوں، کیونکہ وہ اپنے مذہب پہ پکا ہے اور وہ بالکل ذبیحے کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتا، اور اس نے دنیا سے منوایا ہے کہ بڑے بڑے پلازوں میں ہمارا سیکشن الگ ہوگا، اور ہوائی جہازوں میں ہمارا باقاعدہ میٹ کھانا جو ہے اس سے لکھا جائے گا کوشچن۔ تو اس نے کہا کہ جی وہ بالکل حلال ہوگا، میں آپ کو وہ لا کے دیتی ہوں۔ اس نے مجھے لا کے دیا، اور پھر اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی فلاں وقت ختم ہوگی، آپ مجھے اگر مائنڈ نہ کریں تو آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے، میں آپ کو کوئی چیز پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ، اسلام کا ایک لفظ اس کو اتنا متاثر کر رہا ہے، ورنہ میں نہیں جانتا وہ چیز کون ہے بیچاری، اچھا وہ نہیں جانتی میں کون ہوں۔ صرف ایک لفظ جو تھا، اسلام کے ہر لفظ میں دعوت تھی، ہر لفظ میں عظمت تھی، آپ کے لباس میں عظمت تھی، لیکن مسلمان کبھی قبول نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں نا، آپ سب لوگ انڈیا سے جو پڑھے میرے خیال میں سارے ماشاءاللہ، سب سے زیادہ سر سید احمد کے محنت ہے کہ اس نے کالج بنائے، اس نے تعلیم دی،
لیکن آپ نے کبھی سر سید کی بھی پوری طرح تقلید کی ہے؟ اس کی آپ کا کیا خیال ہے؟ داڑھی تھی؟ سر سید کی داڑھی کسی نے نہیں رکھی، اس کے کالجوں میں تو پڑھا، انگریزی تو سیکھا، لیکن سر سید کی داڑھی رکھنے میں تقلید کسی نے نہیں۔ اور حالانکہ سر سید جیسا آدمی جس کو آپ دنیا کا آزاد منش انسان تصور کرتے ہیں، ایک دفعہ یو پی کا گورنر تھا سر ولی امرو، تو اس نے کہا سر سید سے کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں اور میری بیگم آپ کے گھر آنا چاہتی ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور وہ گورنر تھا یو پی کا، یہ نہیں کہ معمولی آدمی تھا، انگریز۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی آؤں گا، لیکن میری بیوی آنا چاہتی ہے تاکہ آپ کے گھر والوں سے مل سکے۔ تو پتہ ہے سر سید احمد خان نے کیا کہا؟ اس نے کہا مسٹر گورنر، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کافر عورت سے بھی پردہ ہے، تو آپ کی بیگم سے ہمیں پردہ کرنا ہوگا، تو پردے میں بیٹھ کے اگر میری بیوی سے بات کرنا چاہتی ہے تو آ جائے۔ تو یعنی اس میں تو آج تک سر سید احمد کی کسی نے تقلید نہیں کی، یعنی یہ باتیں سر سید احمد کی بھی نہیں مانتے، ہمارے تو خیر آپ لوگ پہلے نہیں مانتے، ہم تو پاگل ہیں نا، پرانے مولوی ذکی انوسی، ہم آپ کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، ہزاروں سال پرانا کعبہ شریف، 1400 سال پرانا نبی اور سب سے اول خدا، ہم تو پیچھے لے جا رہے ہیں نا آپ کو۔ آپ تو چاند پہ جانے والے لوگ ہیں اور ستاروں پہ، اور مریخ تو خیر اب زمین کے ویسے قریب آ گیا تھا، تو اس لیے ہم جلدی سے وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ تو بار صورت کہنے کا معنی یہ ہے کہ چلو سر سید کی مان لو، اس کی غیرت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جناب اسلام صرف غیر محرم مرد سے پردے کا حکم نہیں دیتا، غیر عورت سے بھی پردے کا حکم دیتا ہے، اس لیے میری بیوی کو پردہ کرنا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں نہیں آتا، تو اس نے وہ دعوت مسترد کر دی۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد جو ہے ساری اتنی لمبی چوڑی تمہید کا کہ ہم نے اسلام کو اس طرح بھسم کر کے رکھ دیا ہے کہ آج ہمیں مسلمان معاشرے کو پردے کا مسئلہ سمجھانا جو ہے ایک جو شیپ لانے کا، کیونکہ ہم نے تو ہر مسئلہ بدل ڈالا، ہم نے کفر کو خوش کرنے کے لیے اپنا ہر عمل بدل ڈالا، ہم نے کافروں کی رضامندی کے لیے قرآن کی تفسیروں کو بدل ڈالا، ہم نے منکرین حدیث پیدا کیے، ہم نے نئے نئے نبی پیدا کیے، ہم نے نئے نئے مجدد پیدا کیے، ہم نے نئے نئے مجتہد پیدا کیے، ہم نے ساری بات اس لیے کہ جی بڑی ایک آدمی سے میں نے پوچھا جی یہ کتاب میں آپ نے صحابہ کے خلاف باتیں لکھی ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں، صحابہ کا ایک بڑا شان ہے، اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جناب یہ تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے اقربا پروری کی، حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد بن سرا کو یہ دیا اور مروان کو یہ بنا دیا اور فلاں بنا دیا اور فلاں بنا دیا، اور حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی اور صحابہ سے یہ غلطی ہوئی۔ کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جی آپ اصل میں میری نیت کو اور میرے تحریر کے مفہوم کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے، آپ اگر مہربانی کریں میری کتاب کو دوبارہ پڑھیں۔ میں نے کہا جی میں تو خیر دوبارہ پڑھ لوں گا آپ کے فرمان کے مطابق، لیکن بہرحال جو باتیں واضح ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا منشا یہ تھا کہ بھئی اگر 30 سال کے بعد خلافت راشدہ نہیں چلی تو اس کا معنی یہ ہے کہ دستور اسلام اتنا ناقص ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد 30 سال چلنے کے بعد فیل ہو گیا۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ نہیں، اسلام کا دستور ناقص نہیں ہے، وہ تو چل سکتا ہے لیکن وہ آدمی غلط تھے چلانے والے، تو اصل تو ہم اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی غلطیاں گنوا کر۔ کہ ہم نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کتاب بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس نے جلد کی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں، جس نے اس کی کتابت کی ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں، جس نے اس کو لکھا ہے کمپوزنگ کی ہے وہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو لکھنے والے کی غلطی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دستور اسلام تو ٹھیک ہے، خلافت راشدہ ٹھیک ہے، وہ تو علی منہاج النبوہ ہے، لیکن جب آدمی غلط ہو گئے تو اگر گاڑی کتنی اچھی ہو، مرسڈیز ہو اور جناب وہ 600 ہو اور جناب وہ ایس اے ہو اور چلانے والا ایک اناڑی سا ڈرائیور ہو، پھر گاڑی کا کیا قصور؟ اس نے تو گاڑی کہیں نہ کہیں مار ہی دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسلام کو بچایا ہے۔ میں نے کہا جناب اگر اس کا ہم ایک معنی یوں لے لیں کہ جن لوگوں نے حضور سے دین اسلام پڑھا اور سیکھا تھا وہ بھی غلط نکلے تو ہم اچھے کہاں سے لائیں گے؟ کہ وہ تو غلط تھے کہ حضور کا دیا ہوا آئین نہ چلا۔ تو جب حضور کے پڑے ہوئے لوگ بھی غلط تھے تو پھر ہم صحیح کہاں سے لائیں گے جو اسلام کو چلائیں گے؟ کہتے ہیں ہاں خیر یہ بات تو ہو سکتی ہے لیکن میرے لکھنے کا مقصد وہ۔ تو اب یہ ہے کہ جناب اس لیے اب آپ ان آیات پہ غور کریں، لیکن ایک بات میری دماغ میں رکھ کے غور کرنا کہ یہ پردے کے احکام یہ مسلمان کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے، یا تو پھر آپ ایمان میں داخل ہو جائیں یا ایمان کی نفی کر دیں۔
اگر آپ ایمان کی نفی کرتے ہیں آپ سے جھگڑے کوئی بالکل جناب آپ منی اسکرٹ پہنا کے جہاں مرضی آئے اپنی بچیوں کو لے کے کھڑے ہو جائیں مزہ آ رہے ہیں ہم اعتراض کریں بلکہ ہم اگر آپ کہیں گے آپ اسی سے خوش ہوتے ہیں تو چلو ہم بھی انجوائے کر لیں گے کوئی ایسی بات نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ جی آپ کے مولویوں کو یہ بڑا جذبہ آ گیا ہے جی وہ جی دیکھو کمال ہے جی وہ بورڈ پہ جو عورتوں کا فوٹو لگا تھا صحیح پھیر دی جناب یہ اسلام ہے. میں نے کہا نہیں جناب میں ان مولویوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے آپ اپنی بیٹی کا فوٹو بھجوائیں میں وہ لگوا دوں. میں کہا جی وہ کیوں آپ کی بیٹی بھی تو عورت ہے کسی دوسرے کی بیٹی کا فوٹو لگا ہوا ہو تو وہ اس پہ تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور اگر آپ کی بیٹی کا فوٹو لگوا رہے ہیں ہم ہر چوراہے میں لگوا دیتے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار مکہ شریف سے میں درخواست کر رہا ہوں یہ میرے بہت ہی معزز دوست ہیں ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے بالکل ماڈل بننے کے قابل ہے یہ مہربانی کر کے ایک ایک چوک میں ذرا لگوا دو. یہ کیا بات ہوئی وہ جن کے فوٹو لگے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیوی ہوگی اس نے بھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. یہ کیا بات ہے کہ اگر میری بیٹی کی آج ہی مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ جی میں ایک لڑکی سے سچی محبت کرتا ہوں. یہ نئے نئے مجنو پیدا ہوتے رہتے ہیں نا یہ 14ویں صدی کے مجنو ہیں نا والے لڑکے ماشاءاللہ کبھی یہ رانجھا بننے کی کوشش کرتے ہیں بیچارے اور کبھی مجنو بننے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ماشاءاللہ شیکسپیئر پڑھتے ہیں اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں نہیں تو پھر عطا اللہ نیازی کے گانے ہیں تو ہیں ہی ہیں جیسے وہ پاگل جیسے یہ پاگل تو یہ عشق فرماتے رہتے ہیں. کہا جی میں اگر سچا عشق کرتا ہوں. نے کہا جی آپ کی بہن سے اگر میں سچا عشق کروں کیا خیال ہے مجھے اجازت دیں گے آپ؟ پھر آرام سے چلا گیا. کیا بات کرو سچا عشق کر رہے کوئی لحاظ کرو خدا کا خوف کرو کسی مسلمان کی بیٹی ہے تمہیں سچا عشق ہے رشتہ لے جاؤ اپنے والدین کو لے جاؤ جا کے رشتہ کرو نکاح کرو مانگو ان سے سیدھی بات کوئی عیب نہیں. اسلام حق دیتا ہے اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو ایک لڑکی پسند ہے سیدھے راستے سے فات البیوت من ابوابہا گھر میں دروازے سے داخل ہو یہ تو نہیں کہ اوپر سے چلان کیا ہے اسلام ہی. تو اس لیے میں جو اب احکام بیان کروں گا نا انشاءاللہ یہ ایک دماغ میں سوچ کے میرے بیٹے بیٹیاں بہنیں جن کو میری یہ آواز پہنچے کہ اگر آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تو میری بات ضرور سنیں اور اگر آپ کو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے تو الگ بات ہے اس کا پھر جھگڑا ہی کوئی نہیں. پھر آپ کی مرضی جو مرضی ہے کہیں پھر آپ ہمیں دیکھیے انوس کہیں پھر آپ ہمیں ملا کہیں پھر عورتوں پہ آپ ہمیں خیمہ لگانے والا کہیں عورتوں کو ہیلی کاپٹر بنانے والا کہیں عورتوں کو ٹوپی پہنانے والا کہیں عورتوں کو قید بنانے والا جو مرضی ہے الزام لگائیں ہم برداشت کریں. اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک آپ فرما دیجئے حکم دیجئے اپنی بیویوں کو ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو و نساء المؤمنین. اسی سے آپ سمجھیں کہ پہلے تو طرز خطاب جو ہے اللہ نے میرے مدنی کا نام نہیں لیا اللہ نے یا محمد نہیں فرمایا اللہ نے یا نبی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک اور اس کے بعد حکم امر کا صیغہ ہے فرمایا قل لازواجک. یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک بیوی جوان بیوی جو کنواری بیوی ہو اس کو فرمایا لازواجک و بناتک اور آپ کی بیٹیاں اور آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور نساء کے ساتھ قید لگائی مؤمنین. پہلے قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی جو نبی کی بیوی ہے وہ تو خود انشاءاللہ مسلمان ہے جو نبی کی بیٹیاں ہیں الحمدللہ وہ تو مسلمان ہیں لیکن آگے چونکہ عورتوں کے لیے حکم تھا اللہ نے وہاں قید لگا دی کہ میرا محبوب آپ کا یہ حکم کن کے لیے ہے جو ایمان والی عورتیں ہیں یعنی قرآن تو ہدایت ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں پہلی سورت بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
اللہ کی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کرتی ہے ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن متقین کیوں فرمایا کہ عمل قرآن پہ وہ کریں گے، ایمان قرآن پہ وہ لائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن فائدہ بھی ان کو دے گا۔ جیسے ڈاکٹر تو موجود ہے، ہر بیمار کا علاج کرنا چاہتا ہے، ہر بیمار کو نسخہ دینا چاہتا ہے، لیکن فائدہ تو وہ اٹھائے گا جو پہلے ڈاکٹر کو ڈاکٹر تسلیم کرے گا، تسلیم کرنے کے بعد آ کے اپنی بیماری کی کہانی بتلائے گا، اپنے عیب بتلانے کے بعد جو ڈاکٹر نسخہ دے اس پہ عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ حالانکہ ڈاکٹر تو سب کے لیے، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، قرآن سب کے لیے موعظت ہے، لیکن اللہ آگے پابندی لگا دیتے ہیں۔ فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور کہیں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے قرآن اتارا ہے شفا ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ لیکن جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، جو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا انکار کرنے والے، اللہ کے بھیجے ہوئے کتابوں کا انکار کرنے والے، ان کو فائدہ تو نہیں بلکہ ان کا تو اور خسارہ بڑھ جائے گا۔ جیسے جیسے انکار کرتے جائیں گے کفر بڑھتا جائے گا، جیسے انکار کرتے جائیں گے گھاٹا بڑھتا جائے گا۔ اس لیے قرآن یہاں حکم دے رہا ہے یا ایھا النبی، اور یاد رکھو کہ مسلمان آج پڑھے لکھے لوگ، آج ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے، ہمارا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، اللہ رحمت کرے، ان سے کہو کہ جناب بیٹی کو وہی پردہ، اور نہیں جی ہمیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے، ہماری بیٹی کو کوئی پردے کی ضرورت نہیں۔ نبی کو اپنی بیویوں پہ اعتماد نہیں تھا، نہ نبی کو اپنی بیٹی پہ اعتماد تھا، نہ اللہ کو نبی کی بیویوں پہ اعتماد تھا۔ تمہیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے ماشاءاللہ، جی میری بیٹی بڑی ٹھیک ٹھاک، بڑا اعتماد ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ اکبر اللہ۔ اب دیکھیں گے یہ دل کو بہلانے کے لیے وہ بات کرو، یعنی اللہ کے نبی کی بیٹیوں پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کو نبی کی بیویوں پہ اعتماد نہیں ہے، نساء مومنین پہ اعتماد، تمہیں اپنی بیٹیوں پہ اعتماد۔ اور کہتے ہیں کہ جناب یہ مولوی صاحبان پردہ تو دل کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پتہ نہیں لگا اس بات کا، تمہیں پتہ لگا؟ کچھ تو آدمی کہتے ہوئے کم از کم تھوڑی سی غیرت تو خالق کہ جو خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے۔ اور جی پردہ حضرت دل کا ہونا چاہیے ماشاءاللہ، تو باقی تو پھر خامخواہ کے لیے باقی تو لباس کی کیا ضرورت ہے، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ دل کا پردہ جب ہے تو پھر لباس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی بات ہے، کوئی عقل کی بھی؟ یعنی اللہ کو پتہ نہیں۔ اب دیکھیں قرآن کیا رہے گا، دل پہ پردہ ڈالو، وہ اللہ نے دل تو باہر رکھا ہی نہیں، بیوقوف آدمی ہو تو پہلے پردے میں ہے۔ کم سے کم مثال تو اس چیز سے دیا کرو جو پردے کے باہر ہو، مثال دل سے دیتے ہو، دل تو اندر ہے، اس کو اللہ نے بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے، اس پر تو کئی حفاظتی حساب چڑھائے ہوئے ہیں۔ اب جناب دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میرا مدنی آپ ان کو حکم دیں کہ اپنے علیہن اوپر سے جلابیب، جلباب مانا بڑی چادر، کہ بڑی چادر لیں گے ایسے سر سے ڈالیں گے، اپنے چہرے کے آگے بھی گھونگھٹ نکال لیں تاکہ ان کے چہرے پر بھی نظر نہ پڑے۔ اور اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو واقعہ عفق دیکھ لیں بی بی عائشہ کے قصے میں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں رہ گئی اور صحابی پیچھے آئے، فرماتی ہے بخاری کی حدیث ہے فخمرت وجہی بجلبابی عنہ، میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ تو نبی کی بیوی ہے، کیا اس کو اعتماد نہیں تھا اپنے اوپر؟ کوئی عقل کی بات کرو، یہ عائشہ ہے، اور جس کی پاکی کا قرآن اور خدا گواہ ہے، اس کو تو اپنے چہرہ چھپانے کی ضرورت پڑے، اور تمہیں بیٹی پہ اعتماد ہے چہرہ کھلے رکھنے کی ضرورت پڑے۔ خدا کا خوف کرو، نہ کرو پردہ، لیکن قرآن کا انکار تو نہ کرو۔
آپ اگر پردے سے الرجی ہیں تو ہم کوئی زبردستی تو آپ کے گھر میں برقعے بنا کے نہیں پہنچائیں گے. آپ بالکل نہ کریں, آپ چھوڑ دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کہ یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا, کہ بالکل یا موم بنو یا سنگ بنو. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر خدا کو بالکل قبول نہیں. یا مسلمان بنے یا بالکل اسلام کو چھٹی کرو, خامخواہ اسلام کے لیے عیب نہ بنو. اللہ تبارک و تعالی نے کہا فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, ہاں ہمارے پاس ان کو جزا دینے کے لیے سزا دینے کے لیے سارے انتظامات ہیں. ہمیں ہماری طرف سے اجازت ہے, جو چاہے فمن شاء منکم فلیؤمن, جو چاہے ایمان لائے, من شاء فلیکفر, جو چاہتا ہے کفر کرے. تو اب جناب سمجھیں کہ پردے کی بات کو اچھی طرح سے, سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے. خدا کے لیے اس پہ ذرا غور کریں. اللہ آپ کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور تدبر اور فکر کی بھی توفیق دے. غور کریں اور سوچیں. آپ کے دنیا میں مثلا آج جو انگریزی قانون ہیں, ایک تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کے پاس زن زر زمین, یہ یاد رکھیں تین چیزیں ہیں, زن زر زمین. ان تین چیزوں کے لیے ان کے قانون میں کچھ ہے ہی نہیں. میری بات پر اعتماد نہ ہونا, کبھی تو آپ اپنے ملک میں جاتے ہیں, کبھی حیدرآباد جائیں گے, بمبئی جائیں گے, پاکستان جائیں گے, کہیں جائیں گے, وہاں کسی اچھے لائر سے, کسی اچھے ماہر قانون سے آپ یہ پوچھ لیجئے گا کہ جی زن زر زمین کے بارے میں آپ کا قانون کیا کہتا ہے. مثلا عورت ہے, اس کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اغوا کیا گیا. اغوا کرنے کے بعد وہ خود بھاگ گئی, اور اس کے بعد جناب وہ آ کر اگر کورٹ میں رضامندی سے بیان دے دے کہ جی میں تو اپنے منشے سے گھر سے آئی ہوں اور میں اس سے لو کرتی ہوں, محبت کرتی ہوں, تو پتہ نہیں کوئی جرم نہیں. اچھا فرض محال والدین آ بھی جائیں, والدین روئیں چیخیں پیٹیں گے, نہیں جناب ہماری عزت کا سوال ہے, ہماری بیٹی ہے, ہمارے منشے کے بغیر گئی ہے, یہ تو بالکل جناب رات کو نکل گئے ہیں گھر سے اور یہ ہو گیا. تو جج اس سے زیادہ پوچھے گا کہ ہاں جی بتائیں. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو زبردستی میری شادی کرنا چاہتے تھے اپنے کسی رشتہ دار سے, اور میں اس سے محبت کرتی ہوں, اپنے منشے سے آئی ہوں, عاقل بالغ ہوں, میری عمر 18 سال ہو گئی ہے اور میں نے اپنی رضامندی سے نکاح پڑھایا ہے. جج اسی وقت کہے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کے ساتھ جائیں. اچھا وہ اسی وقت درخواست دے گا جی مجھے اپنے والدین سے خطرہ بھی ہے, خوف بھی ہے کہ مجھے مار نہ ڈالیں. تو وہ جج مجبور ہے کہ اس کو سیکورٹی فراہم کرے, مجبور ہے کہ اس کو جناب باقاعدہ سیکورٹی دے اور اس کی حفاظت کرے اور ماں باپ کو دھکے دے کے نکالے کہ جاؤ جی دباؤ جی. اچھا وہی لڑکی 6 مہینے کے بعد ماں باپ سے سلو ہو گئی, وہ عشق بھی ذرا پرانا ہو گیا, تو پھر وہ جا کے دوسری کورٹ میں بیان دیتے کہ جناب اس نے مجھے بہلایا پھسلایا اغوا کیا, اور مجھے تو وہ گن پوائنٹ پہ اس نے تو اسی وقت کورٹ میں بھی اندر وہ پسٹل رکھا ہوا تھا, سلنسر لگا ہوا. انہوں نے کہا یار بیان نہیں دینا, دیکھ لو ٹھیک ایسے ہو جائے. میں تو ڈر سے دے رہی تھی, اب میں تو بالکل اغوا ہوئی, ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے پھر بچی کیوں. انہوں نے کہا جی صنف نازک ہے, جیسے بدلتی جائے قانون بدلتا جائے. اب جناب وہ شوہر کے خلاف ہو جائے پھر شوہر کے خلاف ہو جائے. یہ جناب ان کے قانون ہیں عورت کے بارے میں. اور زر کے بارے میں, دولت کے بارے میں آپ کہیں جناب میرا 25,000 ریال چوری ہو گیا ہے, تھندار کے پاس جائیں کہ جی مہربانی کریں FIR درج کریں. کہے گا ڈاکٹر صاحب دماغ آپ کا ٹھیک ہے, آپ مجھے 25,000 کے جو آپ کے ریال کو موئے نوٹ کا نمبر لکھوا سکتے. سر میں کیسے نمبر لکھواؤں, میں نے اس وقت کوئی سیریل نمبر دیکھا تھا, بلا مجھے تنخواہ ملی میں رکھتا گیا, میں نے کون سے نمبر کہا. سر پھر کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ نوٹ آپ کا ہے یا میرا ہے. یہ تو پرچہ نہیں ہو سکتا جناب. 1000 ریال جیسے ریال بہت, 1000 جیسے 1000 بہت, 500 جیسے 500 بہت, آپ کا پرچہ ہم کیسے دے دیں. ہاں اگر آپ کچھ خدمت کر دیں پولیس کی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ پیسے ایک بریف کیس میں تھے. بریف کیس جو ہے وہ سمسون نائٹ کا تھا, اور اس بریف کیس کے فلاں کونے پہ ایک جگہ ٹوٹی ہوئی تھی, تاکہ وہ بریف کیس برآمد کر کے اس میں پیسے ہم ڈلوا دیں گے اور بندے کو اندر کروا دیں گے, ورنہ سیدھی بات پہ پرچہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے عورتیں اغوا ہو جائیں تو یہ کہنا پڑتا ہے جی کہ زیور اٹھا کے ساتھ لے گئی, تاکہ وہ تو بیان دے کے چلی جائے گی لیکن زیور تو ہم برآمد کر رہے ہیں, پھر پرچہ ہوگا. اس کا اغوا ہونا جرم نہیں ہے, وہ پرچہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا جی زمین ہے, اب زمین آپ کی ہے, میرے قبضے تلے, آپ چیختے رہیں, آپ جتنے مرضی آئے میرے خلاف مقدمے کرتے رہیں. آپ سول کورٹ میں گئے, آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا, میں نے اپیل کر دی, 5 سال اپیل چلی, سیشن کورٹ کے, اب میں آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا, میں نے پھر ہائی کورٹ اپیل کر دی.
10 سال وہاں اپیل چلی، آپ کے حق میں فیصلہ، میں نے پھر سپریم کورٹ میں اپیل کر دی۔ 15 سال وہاں چلا جناب، فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا، میں نے ڈبل بینچ کو اپیل کر دی۔ 20 سال کے بعد پھر آپ کے حق، اتنے میں انشاءاللہ آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، زمین جہاں تھی وہیں رہے گی۔ یہ قانون ہے آپ کا، اور نہ ماننا ہو تو میں نے تو آپ کو کھل کے کہا ہے نا کہ جی وہ اچھا۔ پھر دوسری بات لطف دیکھو، جس کی زمین ہے میرے قبضے میں ہے، میں تو مقدمہ اس زمین کی آمدنی سے لڑ رہا ہوں، اور جس کی زمین ہے وہ قرضے لے کے لڑ رہا ہے، وہ اور مقروض ہوتا جائے گا، میرا کیا بگڑا ہے؟ میں تو اسی زمین سے آمدنی لے کر آپ پر خرچ کر رہا ہوں۔ اگر کسی اسٹیج پہ مجھے چھوڑنی بھی پڑی تو 50-60 سال کا فائدہ میں اٹھا چکا ہوں، میرا کیا بگڑتا ہے؟ آپ مکان میں دکان میں کرایہ دار کو بٹھا دیں، 20 سال وہ کرایہ نہیں دیتا، آخر تمام شرفاء اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کریں گے کہ جی 20 سال کا کرایہ اس کو معاف کر دو اور کچھ باہر نکلنے کے لیے بھی تھوڑی سی خدمت بھی کر دو، یہ دکان چھوڑ دے گا۔ یہ قانون ہے، اسی کو قانون کہتے ہیں، اسی کو انصاف کہتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کرو کہ جرم ہی نہ ہو، یعنی کہ جرم ہونے کے بعد اب جناب مقدمے لڑتے پھرو اور وکیل رکھتے پھرو اور قانون بناتے پھرو، اسلام اس کے حق میں نہیں۔ یعنی تمہارا قانون، یقینی بات ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ آپ کا جو قانون ہے، انگریزی جو قانون ہے جس پہ یہ بڑے فخر کرتے ہیں، یہ قانون مجرم پیدا کرتا ہے، جرائم کو ختم نہیں کرتا ہے۔ مانا مثال، اس کی میں مثال دے دوں، ایک آدمی نے ڈکیتی کی اور اس نے 10 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ اچھا، ایک لڑکے کو اغوا کیا، انہوں نے کہا جی 20 لاکھ دو اور لڑکا لے جاؤ، 20 لاکھ اس کو مل گیا۔ آپ نے اس کو پکڑوا دیا، پکڑا گیا، ٹھیک ہے، وہ جیل چلا گیا، اس کو سزا ہوئی 5 سال، کیونکہ عینی شاہد تو کوئی نہیں تھے، ادھر ادھر کی شہادتوں پر آپ نے زبردستی سزا دلوا دی، تو 5 سال وہ رہا سرکاری خرچے پہ، مکان بھی گورنمنٹ کا، روٹی وقت پہ، ٹہلانا وقت پہ، اٹھانا وقت پہ، اور باقاعدہ سیکورٹی میں باہر پہرا لگا ہوا ہے، اندر بڑا محفوظ آرام سے سو رہا ہے، جو سکون آپ کو آپ کے گھر میں نہیں ملتا، خطرہ ہے کہ ڈاکو آ جائیں گے اور جیل میں کون جائے گا، بڑا اطمینان۔ 5 سال میں باہر نکلا، 10 لاکھ کما چکا، ایسا اور کو بزنس ہے آپ کے پاس، وہ پھر دوبارہ کیوں نہ جرم کرے؟ آج کی اخبار میں پڑھ رہا تھا، آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک اخبار میں کہ یہ بڑے ڈی جی خان کا قصہ ہے، ڈر غازی خان کا، کہ انہوں نے ڈاکو نے ایک بس کو روک دیا، 3 ڈاکو باہر کھڑے ہو گئے کلشن کوفے لے کے، 2 اندر چڑھ گئے، اور ایک کلشن کو پکڑ کے کھڑا رہا، تو اس نے کہا کہ بھائی سب کے پاس جو کچھ ہے نکالو اور اس کپڑے میں ڈالو، جناب وہ جھولا سا بنا کے کھڑا ہو گیا، اور لوگ پیسے ڈال رہے ہیں اور گھڑیاں ڈال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ جب سارا کچھ لوٹ لیا اس نے، اور سارا کچھ لوٹنے کے بعد اس نے ساتھی سے کہا یار یہ گنو، اندازہ کرو کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ 40,000 کے قریب بنتا ہے، اور 2, 4, 5 ہزار کی یہ گھڑیاں مڑیاں اور زیور ہو جائیں گے، چونکہ 45,000 لگا لیں آپ۔ انہوں نے کہا یار پھر تو کوئی سمجھ نہیں آتی بات۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آگے تو ہم نے 60,000 دینا ہے، تو یہ ڈکیتی ہوئی ہماری 40 دن، تو باقی تو 20 ہمیں گھر سے پڑنا پڑے گا، تو فائدہ کیا ہوا ہے ڈکیتی کا؟ اس لیے ایسا کرو، اس نے ڈرائیور سے کہا، اس نے کہا بابا دیکھو یہ تھیلا ہم رکھ رہے ہیں، پیسے جن کے ہیں ان کو واپس لوٹا دینا، تاکہ ہم آگے تو کہہ سکیں نا پولیس والوں کو بھی ہماری ڈکیتی نہیں ہوئی، ہم ناکام ہو گئے۔ ورنہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈکیتی ہوئی تو ان کو تو 60,000 تو ہم نے ان کو دینا ہے، صرف ملا ہمیں 40,000، 20,000 گھر سے ڈالنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم ڈکیتی ہی نہ کریں۔ وہ جناب پیسے واپس دے کے ان کو کہا بس لے کے جاؤ، وہ بس لے کے چلا گیا، اور وہ سارا ایک گھڑی ایک چیز نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا کام نہیں بنا تو لہٰذا ہمیں کچا کام نہیں کرنا، یہ آپ کا قانون۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نظام پیدا کرو کہ جرم ہو ہی نہیں، جرائم پیدا نہ ہوں، جرم ختم ہو جائے۔ ہاں اگر کبھی کبھار کوئی اس کے باوجود بھی ایسا ہو تو پھر ایسی سزا دو کہ عبرت بن جائے کائنات۔ اسی لیے اب سب سے پہلے دیکھیں کہ پردے کا مسئلہ ہے، اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کا مقام گھر ہے، اپنے گھر میں اصل مقام عورت کا جو ہے وہ گھر ہے، وہ گھر باپ کا ہو، وہ گھر شوہر کا ہو، یا بیٹی بن کے رہے گی یا بیوی بن کے رہے گی، لیکن اصل مقام بھی گھر میں۔ اچھا اب ہمیں حکم دیا کہ آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا کرو؟ فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ نے فرمایا خبردار کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، چادر اور چہار دیواری کی عزت کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجازت نہ لیں، دروازہ کھٹکھٹائیں اور 3 دفعہ اجازت مانگیں۔ اگر اجازت مل جائے
تو پھر سلام کر کے داخل ہوں، اللہ سے سلامتی مانگ کے داخل ہوں، اور اللہ کا نام سلام جب زبان پہ آ جائے گا تو گناہ سے تم خود بخود بچو گے۔ اور اگر اجازت نہ ملے، اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، یا ارجعوا فرجعوا ذالک ازکی لکم، اللہ نے فرمایا اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی ابھی آپ لوٹ جائیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو آپ لوٹ آئیں، اسی میں تمہارے دل کی پاکیزگی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمیشہ روتے گئے کہ کاش اس آیت پہ عمل ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم جب جاتے ہیں تو لوگ کبھی نہیں کہتے کہ واپس جاؤ، ہمیں کبھی تو کہتے واپس جاؤ تاکہ ہم اللہ کے قرآن پہ عمل تو کر لیں، لیکن جہاں جائیں گے وہ کہیں گے جی بزرگ آئے ہیں، آئے تشریف لائیں جی، آپ بیٹھے جی، ابھی آتا ہے جی، ہم بلاتے ہیں جی، ہم پکڑتے ہیں جی۔ تو اس آیت پہ ہمیں اب اللہ نے کہا کہ داخل نہ ہوں، اچھا اب جناب آپ گئے گا۔ حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب کسی کے گھر میں جانا ہو، دروازے کے بالکل عین سامنے کھڑے نہ ہوں، بلکہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہوں، کیونکہ اگر اتفاق سے ہوا سے دروازے اسلام کی پوری عمارت کو گرا دو، تو اگر مانا یہ ہے کہ کوئی عدل نہیں کر سکتا، صرف ایک شادی ہو تو پھر 4 شادیوں کی اجازت دینے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے نکاح کرنے